عاصم الجبارين مغيظ الظالمين مدرك الهاربين والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقد أفلح المؤمنون صلوات تین روزہ مجالس کا یہ سلسلہ جس کی آج یہ آخری گفتگو ہے قرآن کریم کی جس آیت کی روشنی میں ہو رہا تھا اتفاق یہ کہ اب تک نہ اس آیت کا ترجمہ بیان کیا جا سکا اور نہ ہی اس کا وہ پس منظر جس کی بنا پر اسے ان تین مجالس کا سرنامہ قرار دیا گیا ہے. 2 دن کی کچھ تمہیدی کچھ ابتدائی کچھ بے ربط باتوں کے بعد آج اختتامی مجلس کے لیے ایک بار پھر یہ یاد دلا دیا جائے کہ خانہ خدا میں میرے مولا کی وہ ولادت کہ جس کے بعد یہی خانہ خدا مرکز بننے والا ہے اس امام کے ظہور کے لیے کہ جس امام کا ساتھ دینے کی تمنا خود مولا نے اپنی زندگی میں بار بار ظاہر کی تھی اور جو کل ایک جملہ آیا تھا کہ اپنی نماز جنازہ کے حوالے سے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کی تاریخ میں ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ یا میری نماز جنازہ کو پڑھنا اور یا پھر ایسی نماز جنازہ اشارہ کرتے ہوئے کہ اے میرے بیٹے حسین فقط تیری اولاد میں اس امام کے لیے جائز ہوگی جو اس ساری دنیا کا ہدایت کرنے والا ہادی اور مہدی قرار پائے گا. وہ امام بھی پیدا بے شک سامرہ میں ہوئے. غیبت کا زمانہ اس دنیا کے مختلف علاقوں میں گزر رہا مگر ظہور اسی خانہ کعبہ سے ہوگا. یہ خانہ کعبہ جو علی کی پیدائش یا ظاہر ہونے کی جگہ اولاد علی میں اس آخری امام کے ظہور کی جگہ بھی قرار پا رہا مگر آخری امام اس خانہ کعبہ کے پردے کو تھام کر بات وہاں سے شروع کرے گا جہاں پہ میرے مولا نے اپنی ولادت کے تیسرے دن بات پہنچائی تھی. پہلا امام اور آخری امام لیکن ان دونوں کے درمیان جو صدیوں کا فاصلہ مگر نگاہ امامت میں جیسے یہ کوئی فاصلہ ہی نہیں. مولا نے بات مکمل کی اور جیسے ہی یہ بات مکمل ہو گویا علی کے بیٹے نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا کہ آؤ اس بات کو ماننے والے میرے ہاتھ پر بیعت کرے. عام طریقہ کار دنیا کا جو ہوتا ہے بس یہ 2 جملوں کے بعد ان آیات کا ترجمہ اور ان کی ایک تفسیر. دنیا کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ حکمران جب عوام سے بیعت طلب کیا کرتے ہیں آج اگرچہ بیعت کا وہ انداز نہیں رہا مگر جو اسلام کا ایک تصور تھا ہے اور امام کے ظہور تک رہے گا وہ یہی کہ حکمران ایک بار عوام کو اور رعایا کو جمع کرتے ہیں اور ان کے سامنے پہلے تقریر کرتے ہیں. یہ تقریر ان کی پالیسی ہوتی ہے کہ آج جو ہمیں یہ اقتدار ملا ہے آج جو ہمیں یہ حکومت ملی تو پہلے ہمارا آئین سنو ہمارا منشور سنو یہ سنو کہ ہم کس انداز سے حکومت کرنا چاہتے ہیں
اور جسے یہ قبول ہے وہ آئے اور آ کر ہمارے ہاتھ پر بیعت کرے. اور جیسے ہی تقریر مکمل کی جاتی ویسے ہی حکمران عوام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور بیعت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو حکمران کا آخری جملہ. اب میرا موضوع جو کہ زمانہ حاضر کی سیاست نہیں, ورنہ یہی ساری چیزیں تھوڑا سا شکل بدل کے کبھی انتخابات سے پہلے منشور اور دوران انتخاب ووٹ دینا وہ وہی اسی انداز میں ڈھل گئی. لیکن ابھی ہمیں غرض صرف امامت سے. تو ایک طریقہ کار یہ کہ پہلے وہ اپنی پالیسی بتائے, پہلے وہ اپنا نظام بتائے, پہلے وہ اپنی حکومت کا قاعدہ اور قانون بتائے, اور پھر یہ کہے کہ جسے منظور ہے وہ آئے اور آ کر بیعت کرے. ان دو جملوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا. آخر میں وہ کہتا ہے جس نے یہ سنا اور قبول کیا وہ آئے اور آ کر میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھے. یہی چیز دنیاوی حکمرانوں میں رائج تھی اور یہی طریقہ کار غدیر خم کے میدان میں اللہ کے رسول نے اختیار کیا. لیکن اب یہاں پہ آپ بظاہر سینکڑوں سال کا فاصلہ, مگر اسے ایک عمل قرار دیا گیا. علی پہلا امام ہے. علی کا یہ بیٹا جس کا تذکرہ کل اسی لیے ہوا کہ وہ ایک ہی تسلسل, ایک ہی زنجیر کی کڑیاں, اس کا بیٹا آخری امام ہے. جب آخری امام ظاہر ہوں گے, ساری روایتیں پڑھ ڈالی, کہیں میں یہ نہیں لکھا کہ آخری امام ظاہر ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے صحن میں کسی قسم کی کوئی افتتاحی تقریر کرے یا کسی قسم کا کوئی خطبہ دے یا کسی انداز سے اپنے منشور یا اپنی پالیسی کا اعلان کرے. بالکل نظام بیعت کے خلاف, وہ بیعت جسے بعد کے حکمرانوں نے اتنا بدنام کر دیا کہ آج یہ لفظ سنتے ہی طبیعت میں ایک نفرت و کراہیت پیدا ہوتی. لیکن بنیادی طور پر بیعت ہے تو اسلام اور ایمان کا ایک حصہ, چاہے وہ غدیر خم کا میدان ہو اور چاہے وہ یہ مسئلہ ہو جسے میں بتا رہا ہوں کہ جب امام آئے گا کتنے سالوں بعد آئے گا یہ تو کسی کو نہیں معلوم. جیسا کہ کل میں نے اسبق ابن نباتا کا سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا, مولا جہاں آپ نے اتنی وضاحتیں کر دی, بس ایک آخری بات یہ بھی بتا دیجئے کہ تاریخ کیا کا. بس یہی وہ راز ہے جو کسی کو نہیں بتایا جا سکتا. نشانیاں مجھ سے پوچھو, آخری زمانے کے حالات مجھ سے دریافت کر لو. بلکہ اتنا واضح کر دیا کہ کم از کم 9 مہینے پہلے ہر سمجھدار آدمی ہوشیار ہو جائے گا کہ اب امام آنے والے, وہ سفیانی کی حکومت. میرا موضوع پہلا امام ہے, آخری امام نہیں. آخری امام کے حوالے سے یہ 2-4 باتیں اسی لیے آ رہی کہ آپ کو یہ یاد دلایا جائے کہ ان دونوں کے اندر کتنا گہرا ربط ہے. پھر ہم آتے ہیں پہلے امام پر. خلاصہ یہ کہ بعض احادیث میں مسئلے کو بالکل ہمارے لیے واضح کرنے کی خاطر, دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ ہم کسی سے ایک مطالبہ کرتے ہیں, وہ نہ بولتا, ہمیں امید ہوتی ہے کہ دوبارہ مانگو شاید مل جائے, وہ پھر نہیں بولتا. 2-4 دن کے بعد پھر ہمیں امید ہوتی. تو بعض اوقات قدرت ایسا طریقہ کار اختیار کرتی کہ سامنے والے کو بالکل یقین ہو جائے کہ یہ بات تو مانی ہی نہیں جا سکتی. چھوٹی سی اس کی 2 مثالیں. پہلی مثال, موت کا تذکرہ قرآن میں بار بار آیا. ہر دیکھنے والی آنکھ اور سمجھ رکھنے والی عقل جانتی ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے, مرنا ہے, مرنا ہے. قیامت کے بوریے کوئی نہیں سمیٹے گا. قرآن نے بھی بار بار یہ کہا, مگر ایک احتمال, ایک امکان تھا کہ کسی کے دل میں یہ امید رہے کہ پروردگار ہو سکتا ہے کبھی اپنے نظام قدرت سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دے, تو اب ہمیشہ کے لیے یہ بحث ہی ختم ہو جائے. قرآن نے کہہ دیا کہ اے حبیب, جب اب نے تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ دی تو اور کون انسان سزاوار ہے کہ اسے ہمیشہ کی زندگی دی جائے. اب رسول کا نام استعمال کر کے بات کو اتنا پکا کر دیا کہ ذرا سی امید بھی نہیں ہو سکتی کہ واقعات سورہ انبیاء کی یہ غالباً 16ویں آیت, وما جعلنا لبشر, ہم نے کسی انسان حتیٰ یہ کہ ابھی تیرے لیے بھی خود ہمیشہ رہنا قرار نہیں دیا. دوسری مثال,
بچوں نے شاید کم سنا، بڑوں کے سامنے تو یہ بات کرنا بیکار، لیکن وہی ایک نظام پروردگار قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں، جنت والوں کو جنت کی ساری نعمتیں دیکھنے کے بعد جہاں اتنی خوشی ہوگی کہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، وہاں دل کے اندر فقط ایک ڈر اور خوف رہے گا۔ اور جہنم والے جہنم میں جانے کے بعد جب وہاں کے سارے عذاب کو دیکھیں گے، گھبرائیں گے، خوفزدہ ہوں گے، کانپیں گے، مگر پھر بھی ان کے دل میں ایک امید رہے گی۔ جنت والوں کو سب مل گیا، ایک ڈر رہے گا۔ یہ باقاعدہ ایک حدیث ہے جسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جیسے پرانے زمانے کی کہانیوں میں آتا ہے نا، ایک آدمی ایک منظر دیکھ رہا، اسے بادشاہت مل گئی، اسے اتنی دولت مل گئی، یقین نہیں آ رہا، وہ اپنے چٹکی لیتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ یہ حقیقت۔ اس انداز سے جنت والے جنت میں چلے گئے، حیرت اور خوشی کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، یہ ہے جنت، ہم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ لیکن ایک ڈر کہ ایسا نہ ہو کہ یہ دکھا کر پھر ہمیں واپس بلا لیا جائے، یا چلے اللہ اپنے وعدے کو کبھی بھی توڑے گا نہیں، یہ اللہ کی شان رحمت کے خلاف ہے کہ دے کے لے، مگر ایسا نہ ہو کہ یہ مل تو گیا ہے، ابھی مزے لوٹنے بھی نہ پائے کہ موت آ جائے۔ ایک ڈر، ایک خوف، آدمی کو ایک بڑی دولت ملی لیکن یہ احساس کہ ایسا۔ اور دنیا میں ہم نے دیکھی اس کی مثال، ایک آدمی بیچارہ ساری زندگی محنت کر کے جب اس حیثیت میں آیا کہ اپنی محنتوں سے فائدہ اٹھائے، موت آ گئی۔ محنت اس کی ہے، آرام غیر کر رہے ہیں۔ مولا کی حدیث یاد آ گئی، پوچھا گیا کہ مولا میدان قیامت میں علی آج کا موضوع براہ راست یا بالواسطہ، بات مولا کی حدیث کی روشنی میں، مولا قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس کس آدمی کو ہوگا، پچھتاوا، سب سے زیادہ اپنی غلطی کا احساس۔ مولا نے فرعون و نمرود کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کہ آج جو ہمیں سزا مل رہی ملنی چاہیے، واقعاً یہ سزا ہمارے لیے بالکل مناسب ہے، ہم نے اتنا بڑا دعویٰ خدائی کا اور اتنی سرکشی کی تھی، تو ندامت اور پچھتاوا کا پاڑے پتا العمرہ العلماء والعمرہ، دو گروہ، ایک عالموں کا اور ایک دولت والوں کا۔ اب پوری حدیث نہیں سنا رہا ہوں لیکن مختصر ہی، وہ پوچھا گیا مولا فرعون سے زیادہ، نمرود سے زیادہ، شداد سے زیادہ پیسے والے اور علم رکھنے والے کنہیں پچھتاوا ہوا کیوں ہوگا؟ کہا کہ مسئلہ، اب میں آدھی حدیث سنا رہا ہوں، پیسے والے حساب کتاب ہوا، نہج البلاغہ ہی میں میرے مولا کا فرمان ہے کہ جب میں نے کسی کے پاس دولت دیکھی تو ساتھ میں اس دولت کے ساتھ کسی کا غصب کیا ہوا دبایا ہوا حق بھی دیکھا۔ دولت کبھی نہیں آتی الا شاذ و نادر، جب تک کہ انسان کسی کا حق غصب نہ کرے۔ اب حساب کتاب میں گڑبڑ خرابی نکلی، چنانچہ کہا گیا کہ دیکھ یہ حرام، وہ گناہ، یہ حق مارا، وہ خمس نہ دیا، وہ حق شریک کو روکا، جا جہنم میں چلا وہ، اور بالکل مطمئن ہو کے چلا۔ اللہ گناہگار کو سزا دے گا تو خوبی یہی ہے کہ اتنا زیادہ اسے قائل کیا جائے گا کہ اس کے بعد بھی کہنے کو کچھ نہ رہے گا، دل سے مان لے گا کہ واقعا میں حقدار ہوں۔ اگر کوئی بالکل ہی ہٹ دھرم، ضدی اور اڑیل نکل آئے تو اس کے اپنے ہاتھ پاؤں اس کے خلاف گواہی دے کے مسئلہ ختم کر دیں گے۔ اب چلا، ابھی تک وہ لفظ نہیں آیا جس کے لیے میں نے حدیث سنائی، راستے میں اسے ایک گروہ ملا۔ اب یہ ہر ایک کو پتا کہ جنت اور جہنم کا راستہ ایک ہی راستہ، یہی روڈ جنت کو جاتی ہے، یہی روڈ جہنم کو جاتی ہے۔ آخر میں جا کے جہاں پل صراط شروع ہوتا وہاں سے جہنم نیچے گر جانے کا نام ہے اور جنت اوپر چلے جانے کا نام۔ اب جب جا رہا ہے جہنم کی طرف، راستے میں سے ایک گروہ ملا، بڑا خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے، قہقہے لگاتے ہوئے، اتنے خوش نظر آ رہے ہیں کہ بقول اردو محاورے کی خوشی کے مارے زمین پر قدم نہیں ٹک رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا ان پیسے والے جہنمیوں کو، اچھا وہ جو نوجوان اور وہ جو گروہ خوش نظر آ رہا، اس کا اسٹائل یا انداز بتا رہا ہے کہ وہ جنتی،
انہوں نے دیکھا روک گئے اور ایک بار اپنا راستہ چھوڑ کے دوڑ کے ادھر آئے. وہ کون جنتی جو جنت میں جاتے جاتے رکے اور جہنمیوں سے بات کرنے آ رہے ہیں. قریب آنے کے بعد ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے. جنت میں جانے والے جہنمیوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہے. ایک بار یہ جہنم والے گھبرا گئے کہ بھائی کیا ہم سے کوئی مذاق کر رہے ہو. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا، نوجوانوں کو ایکٹیویٹی کی سوچتی ہے، انچارے بازی کی جاتی ہے، طنز کیا جاتا. تو کہا کہ تو ویسے ہی ہم اپنے عذاب اور اپنے انجام کی وجہ سے سہمے اور ڈرے ہوئے اور الٹا تم ہمارا مذاق اڑانے آ گئے. انہوں نے گھبرا کے کہا کہ یہ خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ ہم تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے اور اتنا اہم ہم نے آپ کا شکریہ سمجھا کہ اپنی جنت میں کچھ تاخیر کر دی. جنت تو ایسی چیز ہے نا کہ آدمی کا دل چاہے گا پر لگے اور اڑ کے پہنچ جاؤ. اب ان لوگوں نے کہا جہنمیوں کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرنے آئے ہو یہ تو بتاؤ شکریہ کس بات کا؟ کہا شکریہ اس بات کا کہ ہم اس قابل نہ تھے کہ جنت میں جاتے، یا اگر جاتے بھی تو خدا معلوم کتنے ملین سال کے بعد آپ کا احسان کہ آپ نے ہمیں اتنی آسانی سے جنت میں پہنچا دیا. یہ لوگ گھبرا کے کہیں گے کہ بھائیو کیا مذاق اڑانے کے لیے ہمارے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ اگر ہم اس قابل ہوتے کہ تمہیں جنت میں پہنچاتے تو پہلے خود اپنی جنت کیوں نہ لیتے؟ ہم تو جہنم میں جا رہے. جنتیوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا معاملہ کیا، یا پتا بھی ہوگا، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے، آپ نے ہمیں پہچانا، میں کون؟ کہا ہم نہیں پہچان رہے. اب ہر ایک نے تعارف کرایا. کسی نے کہا میں آپ کا بیٹا ہوں، کسی نے کہا میں آپ کا بھائی ہوں، کسی نے کہا کہ میں آپ کا باپ ہوں، مثلا یہ تیرا باپ ہوں، کسی نے کہا کہ میں تیری بیوی ہوں، کسی نے کہا میں تیرا شوہر ہوں. یہ سارے جنتی ان جہنمیوں کے اتنے قریبی رشتہ دار نکل آئے جن رشتہ داروں کو مرنے کے بعد میراث ملتی ہے. اتنے قریبی رشتہ دار. سوال یہ ہے کہ پہچانا کیوں نہیں جا رہا؟ جواب بہت آسان ہے. دو جگہ ایسی جہاں پہ جانے سے پہلے آدمی کو بدلا جائے گا پھر لے جایا جائے گا. ایک جب اس دنیا میں ہمارے امام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو یاد رکھیے ہر آدمی بدلا جائے گا. بچے کو جوان کیا جائے گا، بوڑھے کو بھی جوان کیا جائے گا. اب وہ کیسی مشین ہوگی جس میں ایک طرف سے کسی بزرگ کو ڈالیں گے اور دوسری طرف سے جوان بن کے نکلیں گے، اس بحث کو چھوڑیے. لیکن بچہ ہے جوان اس لیے کہ بچپنا ان لذتوں کو حاصل کرنے کا نام ہے ہی نہیں جو ظہور امام کے بعد ہر ایک کو ملنا. بچے جوان بنائے جائیں گے، بوڑھے جوانی میں لوٹائے جائیں گے. مریض کو صحت مند بنایا جائے گا، جسمانی عیب والے کو کامل کیا جائے گا. چنانچہ کالا گورا بنایا جائے گا، بدصورت خوبصورت بنایا جائے گا. غرض یہ کہ وہ ساری تبدیلیاں حکومت امام کی برکت سے خود بخود ہوں گی جو انسان کی فطرت پہ شامل ہے، جس کی وجہ سے بیوٹی پارلر والوں کا کاروبار چل رہا ہے، سلیمنگ سینٹر والوں کا کاروبار چل رہا ہے، پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری والوں کا دھندا چل رہا ہے. یہ ساری جو تمنا ہے، بات یہ کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن ہم غلط ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہیں. جتنا وقت جتنا پیسہ اس پہ صرف کر رہے ہیں، اگر اتنا وقت و پیسہ اپنے امام کو ظاہر کرنے میں صرف کر دیں تو یہ سارے مسئلے بغیر کسی زحمت کے حل. زحمت عقائدہ یہ ساری تفصیلات زمان رجعت کے بارے میں روایتوں میں، اور یہی آخرت میں ہوگا کہ آخرت میں جسے بھی جنت میں لے جایا جائے گا پہلے یہ ساری تبدیلیاں کر کے. آپ کو وہ واقعہ یاد آ گیا نا کہ اللہ کا رسول عورت آ کے پوچھے کیا یہ اللہ کے رسول کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ پیغمبر نے دیکھا بہت بوڑھی، کہا جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. روتی بھی باہر نکلی، دروازے پہ بیٹھ گئی. اتنے میں بلال حبشی گزرے. اے شریفہ آپ رو رہے ہیں اور رحمت للعالمین کی چوکھٹ پر. کہا کہ کیا کریں؟ ایسا جواب دیا پیغمبر. میں نے یہ سوال کیا تھا، کہا تھا بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. بلال نے کہا میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں. گئے اللہ کے رسول، وہ ایک شریفہ عورت سے آپ نے کیا کہہ دیا، رو رہی. تو کہا بلال کالا آدمی بھی جنت میں نہیں جائے گا.
اب وہ گئے تھے وہاں نماز بخشوانے، الٹے روزے کھڑے پڑے، وہ بھی آگے وہاں بیٹھ کر رونے لگے۔ بعض روایتوں میں پیغمبر کے چچا کا واقعہ، مگر وہ یہی ہے کہ بوڑھے تھے، چنانچہ ان کو بھی یہ جواب ملا۔ اب ایک لائن سے تینوں بیٹھے ہو رہے ہیں اور پیغمبر وہاں آئے، جان بوجھ کے آئے، یعنی آئے اسی کام کے لیے۔ مسکرا کے کہا تم نے تو میری بات ہی نہیں سمجھی، میں نے یہ کب کہا تھا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا تھا بوڑھا آدمی نہیں جائے گا، ضعیفہ عورت نہیں جائے گی، کالا آدمی نہیں جائے گا۔ اے بلال تمہیں گھوڑا کر کے داخل کیا جائے گا، اور اے ضعیف تمہیں جوان بنا کے داخل کیا جائے گا۔ تو اب جنت کے بارے میں بھی ہر ایک کو یہ پتا، ہر ایک کو یہ پتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ بعض اوقات دشمنی ہے اہل بیت میں، جب حدیث بنانا چاہیے تو کس طرح سے حدیث بنا؟ چنانچہ وہاں جنت میں پہلے بوڑھے پیدا کیے گئے اور اس کے بعد خیر آگے بات کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ دو مرحلے، ایک اس دنیا میں اور ایک جنت۔ یہ وجہ ہے کہ جہنمی رشتہ دار ہیں جنتیوں کے، جنتیوں نے پہچان لیا یہ کون ہے، جہنمی نہیں پہچان سکے، اس لیے کہ وہ تو اپنے باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کے گیا تھا، یہاں دیکھا کہ 35-40 سال کا ایک جوان کھڑا، اسے کیا پتا کہ میرا باپ ہو سکتا، شکل ہی بدل گئی۔ لیکن جنت والے تو جہنمیوں کو پہچان لیں گے، اسے کہ جہنمی تو اپنی اوریجنل شکل پر ہوں گے جس شکل میں دنیا سے آئے تھے۔ خیر جنت والوں نے کہا آپ نے نہیں پہچانا، ارے ہم آپ کے بھائی، ارے ہم آپ کے بیٹے، ارے ہم آپ کے خلا رشتے دار۔ گھبرا کے جہنم والوں نے کہا اچھا تم ہمارے خاندان کے ہو، تو آخر یہ کیسے ہو گیا کہ تم چلے گئے جنت میں اور ہم چلے گئے جہنم میں؟ عام طور پر ایک خاندان کا ماحول، طریقہ کار، رسم و رواج ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ہوا ایسا؟ کہا ہم جنت اپنے کسی ذاتی عمل کی وجہ سے نہیں گئے، آپ کی مہربانی کی وجہ سے گئے، اور وہ یہ کہ آپ کا انتقال ہو گیا، ساری دولت آپ چھوڑ کے گئے، بیٹھے بٹھائے بنگلہ ہمیں مل گیا، نہ اس کے لیے ہم نے محنت کی، نہ خون پسینہ بہایا، نہ کوئی قربانی دی، بیٹھے بٹھائے بینک بیلنس ہمیں مل گیا، 2 انشورنس پالیسیاں مل گئی، ایک آپ فنڈ کا پیسہ مل گیا، کچھ گریجویٹی کے پیسے آ گئے، کچھ آپ نے سرٹیفکیٹ لیے تھے سب ہمیں گھر بیٹھے ملے، نہ اس کے لیے ہم نے پیسہ جمع کیا، نہ کوئی انویسٹمنٹ کیا، نہ ہم نے اپنے آپ کو بیمار کیا۔ آج کل پیسہ کمانے کے لیے یا آدمی کو کولیسٹرول بڑھانا پڑتا، یا بلڈ پریشر ہائی کرنا پڑتا، یا شوگر کا مریض بننا پڑتا، ہم نے اس میں سے کچھ بھی نہیں، کوئی محنت نہ کی۔ جب گھر بیٹھے پیسے آ گئے تو ہم نے کہا کہ جو پیسہ گھر بیٹھا مل گیا اپنے آپ پہ خرچ کرو، لیکن فری میں ملا تو کیوں نہ اس کا ایک حصہ راہ خدا میں دیا جائے۔ جب قیامت کے میدان میں پہنچے تو پتا چلا ہماری عبادتیں اس قابل نہ تھی کہ ہم فوراً جنت میں جاتے، ہمارے اعمال اس قابل نہ تھے کہ فوراً جنت میں جاتے، فقط ایک نیکی ہمارے کام آ رہی ہے، وہ جو راہ خدا میں ہم نے خرچ کیا، وہ جو راہ خدا میں ہم نے صدقہ اور خیرات کیا۔ پیسہ ہمارا نہیں، پیسہ آپ کا ہے، محنت آپ کی ہے، کوششیں آپ کی ہے، اور اس کا تاوان آپ کو بھگتنا پڑا، دنیا میں بیماریوں اور ٹینشن کی شکل میں، آخرت میں حساب و کتاب کی شکل میں، ہمیں کوئی زحمت نہ اٹھانا پڑی، اس پیسے نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ مولا کہتے کہ ان پیسے والوں سے جن کے پیسے ان کو جہنم میں پہنچایا، یہ تو پیسے کے حساب کتاب میں مارے گئے نا، یہ پیسے کی وجہ سے مارے گئے۔ اتنا پچھتاوا ہوگا کہ کاش یہ اپنا پیسہ اپنے ہاتھ سے ہم خرچ کر کے چلے جاتے۔ غیر کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن ہے اپنے جگر کے ٹکڑے، مگر قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، قرآن کی 3 آیتیں تو میں نے پڑھی۔ قیامت کے دن بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کے بھاگے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کے بھاگے گا، شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی شوہر کو دیکھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ ہر ایک کے دل میں خیال ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ رشتے دار مل گیا اور اس نے ایک نیکی مانگی۔ قیامت میں کوئی کسی کو نیکی دینے کو تیار نہیں ہے۔ قیامت میں ہر آدمی کی پوزیشن انگریزی الفاظ میں ویسے ہی ٹائٹ، ایک ایک نیکی کا ہر آدمی کہیں سے مانگ کے لانے کا سوچ رہا۔ ایسے میں سوچا باپ آ گیا، نیکی مانگ بیٹھا، منع کیسے کروں گا؟ بیٹا آ گیا، نیکی مانگ بیٹھا، میں کہاں سے دوں گی؟ ماں اپنے بیٹے کے بارے میں کہے گی۔ قرآن کریم کا سورہ نمبر 80 سورہ عبسہ وتولیٰ، اس کے درمیان کی آیتیں۔ تو اب وہاں تو کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا نیکیوں کے بارے میں۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کاش اپنی اتنی قربانیاں ہم نے دی،
اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے آتی تو کتنے ٹھار سے جنت میں جاتے. فرعون سے زیادہ اس کو پچھتاوا, نمرود سے زیادہ اس کو افسوس, شداد سے زیادہ یہ سر پکڑ کے بیٹھا. اور دوسرا علماء کا گروپ. اب حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں, آپ خود ہی سمجھ چکے. علماء کا بھی یہی مسئلہ کہ پتا چلا وہ تو جہنم میں بھیجے گئے, لیکن ایک گروہ ان کا بھی ہاتھ چوم رہا جنت والا. کام بڑے گناہگار تھے, بے حجاب ہم تھے, داڑھی ہم منڈواتے تھے, گانے ہم سنا کرتے تھے, بچے عیش و آرام میں ہمارے بڑے تھے, تعلیم دین ہم نے کبھی نہ حاصل کی نہ دلوائی, نمازیں ہم قضا کر رہے تھے, روزے ہم کھا رہے تھے, جھوٹ ہم بول رہے تھے, غیبتیں ہم کر رہے تھے, لوگوں کا حق ہم مار رہے تھے. تقریباً سر سے پیر تک گناہوں کی پوٹ تھے. آپ آ گئے کہیں ہمارے محلے میں, آپ کی کوئی تقریر ہم نے کہیں سن لی, ہم پہ اثر ہو گیا. بے نمازی تھے, آپ کی وجہ سے نمازی بن گئے. روزہ نہ رکھنے والے تھے, آپ کی وجہ سے پابند صوم و صلاۃ ہو گئے. خمس نہ دینے والے تھے, آپ کی وجہ سے خالی اس سال کا نہیں ساری زندگی کا خمس دے دیا. میں بے حجاب گھر سے نکلتی تھی, آپ کی تقریر سن کر حجاب کر لیا. میں داڑھی شیو کرتا تھا, آپ کی مجلس کی وجہ سے داڑھی رکھ لی. میں گانے سنتا تک, یہ تو ساری فہرست سنا دی جائے. آپ نے ہمیں سیدھے راستے میں بتایا, آج ہم جنت میں جا رہے ہیں. شکریہ آپ کا. اور اس وقت پتا چلا کہ ساری دنیا کو جنت کے احکام بتانے والا خود نمازیں پڑھوا رہا ہے, خود نہیں پڑھ رہا. غیبتوں سے لوگوں کو چھڑوا رہا ہے, خود غیبت کر رہا. لوگوں کو مال حلال کی طرف لا رہا ہے, خود حرام کھا رہا. لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ گانا بجانا حرام ہے, اپنے گھر میں چھپ کے. تو پتا چلا ان لوگوں سے زیادہ افسوس اور کس کو ہوگا. ارے ہماری وجہ سے سینکڑوں جنت پہ چلے گئے اور ہم خود اپنی جنت نہ تیار کر سکے. العلماء والعمراء, ان سے زیادہ پچھتاوا اور افسوس کسی کو نہ ہوگا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اے صاحبان ایمان, یہ تمہارا کیا مزاج بن گیا کہ ساری دنیا کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, اپنا خیال نہیں کرتے ہو. یہاں پہ آپ کے سامنے علی کی زندگی کا ایک اہم ترین بابا رہا, اور وہ یہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, لیکن آج فقط ایک حدیث آپ تک پہنچانے کے لیے دوہرا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ آپ نے ابھی سنا صاحبان علم, علماء, مبلغین, واعظین ساری دنیا کو پیغام پہنچاتے, خود عمل نہیں کرتے. اپنے لیے جہنم, ان کے لیے جنت. مگر اہل بیت اطہار کا اس کے برعکس وہ طریقہ آپ کو نظر آئے گا کہ ساری دنیا ایسا طریقہ کار کہیں آپ کو نہ ملے گا. اور وہ یہ کہ اگر اسلام کے 100% پہ عمل کرتے ہیں تو ہم سے 33% کا مطالبہ کرتے ہیں. باقی تو یہ کہ کہنے والا سب سے کم عمل کرتا ہے اپنی بات پر. اہل بیت, میں اکثر مثال دیتا ہوں, شہزادی سوال کرتی کہ تم نے جو زکات کا مسئلہ پوچھا, اپنی زکات یا ہماری زکات؟ اور جب خاتون نے چوک کر کہا کہ اپنی اور ہماری کا کیا مطلب, زکات تو زکات, کہا نہیں, امتی کی زکات یہ ہے کہ 20 دینار جمع ہو تو 40واں حصہ دو. اور نبی اور اولاد نبی کا مسئلہ یہ کہ اتنا سونا گھر میں آجا کیسے کہ زکات کا مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا. خود اپنا طریقہ کار یہ کہ ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھیں گے, تب ہم سے کہا جائے گا 17 رکعت نماز پڑھو. لیکن اب ایک جملہ آج کی مجلس میں اپنے مولا کا بھی لے کے جائیے. سورہ نہیں, نہج البلاغہ حصہ 2, میرے مولا کا خط, میرے مولا کا خط بڑا مشہور خط ہے. سارا خط پڑھ کے سنانے کا نہ وقت ہے نہ ضرورت. اس کے صرف 2 جملے. علی کے گورنر ہیں عثمان ابن حنیف. یہ لفظ لکھا جاتا ہے حنیف, اس کا پروناؤنسیشن ہے حنیف. عربی میں اس میں تصغیر کا صیغہ. عثمان ابن حنیف بہت ہی مخلص, علی کے محب اور ایسے جانثار کہ بصرہ جیسا اہم شہر علی نے ان کو دیا, تم اس کے گورنر. بڑی محبت تھی. دیکھیے علی کے بعض گورنر تو ایسے تھے کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا. تاریخ اسلام کا ظالم ترین انسان محبان اہل بیت کے لیے, آل محمد کی بات نہیں کر رہا, محبان اہل بیت کے لیے. زیاد ابن زیاد اس کا بیٹا تھا, مگر باپ ظلم میں اتنا زیادہ تھا کہ اگر ابن زیاد کربلا میں نہ ہوتا تو یہ کہا جا سکتا کہ بیٹے نے تو کچھ ظلم کیا ہی نہیں باپ کے مقابلے میں. مگر کربلا کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا جرم. زیاد تاریخ
شیعہ نے حیدر کرار کا سب سے بڑا ظالم، اس کو میں بار بار سب سے بڑا ظالم کیوں کہہ رہا ہوں؟ حجاج بھی بڑا ظالم تھا، مگر وہاں پہ ایک مسئلہ تھا، صاحبان ایمان تقیہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے۔ منصور جس نے بغداد کی دیواریں سادات کرام کے خون سے تیار کرائے، ہارون جس نے حمید ابن قاطبہ کا ایک واقعہ اس کے مظالم کو بتانے کے لیے کافی، وہ 7 سیدوں کو جس انداز سے اس نے شہید کروایا تھا 1 گھنٹے میں، مگر ان سب کے مقابلے زیاد زیادہ بڑا ظالم ہو گیا۔ کہا جاتا کہ اس کے زمانے میں سارے عراق میں ایک بھی شیعہ ایسا نہ رہا کہ جس پر کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہوا۔ آنکھوں میں سلائی پھیروا کے کتنوں کو اندھا کیا، ہاتھ پاؤں کٹوا کے کتنوں کو اپاہج کیا، درختوں پر سولیاں دے دے کے کتنوں کو شہید کیا۔ اور ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ چونکہ علی کے زمانے میں یہ علی کا سب سے بڑا زبانی مومن رہ چکا، نام علی پہ جان دینے والا، یہاں تک کہ علی نے اسے گورنر بنا کے بھیجا تھا کوفے کا۔ اور یہ میں کسی کمزور یا ضعیف تاریخ سے نہیں پڑھ رہا ہوں، نہج البلاغہ علی کے خط ہیں زیاد کے نام، گورنر کی حیثیت کہ اے میرے گورنر یہ تیرے لیے ہدایتیں، اتنا علی والا تھا۔ مگر جب بعد میں یہ بدلا تو اسے ایک فائدہ تھا، ہر شیعہ کو اچھی طرح جانتا، بھئی کل تک تو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ہماری مجلسوں میں آنے والا، ہماری محفلوں میں آنے والا، ہماری خوشی کی تقریبات میں آنے والا۔ چنانچہ جب امام حسن نے کہا تقیہ کر لو تو ہر حاکم سے تقیہ ہو سکتا ہے، اپنے سے کیسے ہوگا؟ اس لیے اس کے مظالم سب سے بڑھ گئے۔ مگر عثمان ابن حنیف بصرے کے گورنر، زیاد کوفے کا گورنر، لیکن زیاد ایک دھوکے باز، زیاد ایک دنیا میں بک جانے والا، زیاد علی کی محبت کو چھوڑنے والا گورنر نکلا۔ عثمان ابن حنیف مرتے دم تک ثابت قدم رہے، بڑے مخلص، پھر بھی ایک غلطی کر دی، علی نے بخشا نہیں، علی نے چھوڑا نہیں، علی نے نہ صرف یہ کہ معاف نہیں کیا بلکہ اس انداز سے ان کو خط لکھ لیا کہ اب قیامت تک عثمان ابن حنیف کے نام یہ خط عثمان ابن حنیف کی غلطی بتا رہا۔ اور اس کے 2 جملے تھے۔ اچھا غلطی یہ ہو گئی تھی کہ وہ ایک ایسی دعوت ولیمہ میں چلے گئے تھے جہاں پر پیسے والوں کو بلایا جا رہا تھا، غریبوں کو دھتکارا جا رہا تھا، اور تمام غریبان کائنات کا مولا برداشت نہ کر سکا۔ جس انداز سے خط لکھا وہ خط علماء کرام پورے اشرے کا موضوع بناتے ہیں، تو وہ جملے وہ اس حوالے سے کہ ہمارے پاس ہمارے جو سرپرست اور وارث وہ عجیب 100 میں 100 پہ عمل کرتے ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں کہ 30 پہ تم عمل کرو۔ 30 بھی میں نے زیادہ کہہ دیا بچوں کو سمجھانے کے لیے، اسکول کی مارکنگ ذہن میں رکھ کر۔ فرماتے ہیں کہ اے عثمان، تمہارے امام نے پہلے تو جملہ لکھا کہ ہر آدمی کے لیے ایک امام ہونا چاہیے، تمہارے امام نے اس دنیا سے فقط جو کی 2 روٹیاں لی اور ایک پھٹی ہوئی چادر لی، بس اس کے علاوہ تمہارے امام نے اس دنیا سے کچھ نہ لیا۔ وہ جو علی کی ایک چادر یا ایک لباس ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اب اسی کو پیوند لگا کے استعمال کیا جا رہا۔ پتا نہیں کتنے سال میرے مولا نے ایک جوڑے سے کام چلایا، یہاں تک کہ ایک بار بازار میں جا رہے تھے، اتنا بوسیدہ اور پرانا ہو گیا تھا جوڑا کہ خالی چلنے سے پھٹ رہا، جوڑا پھٹ گیا۔ قریب درزی کی دکان، مولا وہاں گئے اور اسے سلائی کے لیے اپنا یہ جبہ یا جوڑا اتار کر دیا۔ جنہوں نے عربی لباس دیکھا ہے انہیں پتا کہ نیچے ایک لباس ہوتا، اس کے اوپر یہ لباس ہوتا۔ درزی سے کہا کہ ایک پیوند اور لگا دیں۔ پہلے تو وہ حیران و پریشان اس لباس کو دیکھتا رہا جس میں آلریڈی اتنے پیوند لگے تھے کہ وہ گھبرا رہا تھا۔ خیر مولا نے کہا دیکھتا کیا، میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کپڑے کو پکڑ کے سلائی تو کر دی، مگر یہ جو کپڑا پکڑا نا، اس کے نتیجے میں لباس 2 جگہ سے پھٹ گیا۔ مولا نے کہا چل لگے تو اسے بھی سی دے۔ اب جو اسے سینے گیا تو 4 جگہ سے کپڑا پھٹ گیا۔ درزی عاجز آ گیا۔ ایک وقت آتا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ اجرت لے کے بھی یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ گھبرا کے کہا مولا اب چھوڑ دے اس کپڑے، یہ جواب دے چکا ہے۔ میرے مولا شکر کے سجدے میں گر گئے۔ یا امیر المومنین یہ شکر کس بات کا؟ کہا اس بات کا کہ کپڑے نے علی کو جواب دیا، علی نے اب تک اس کپڑے کو جواب نہیں دیا۔ علی تو اس حالت میں بھی استعمال کرنے کو تیار۔
روز صبح و شام ایک نیا لباس بدل کر پھر بھی اللہ سے شکوہ، اللہ سے شکایت، اللہ پر اعتراض، ایسا لگے اس کی دعائیں سن کر جیسے کوئی پرانا بدلہ اللہ اس سے لے رہا، جو روز ایک نیا جوڑا پہنتا، جو روزانہ اپنا لباس بدلتا اور مانتا اس علی کو کہ یہ لباس پہن کر علی شکر کا سجدہ کر رہے کہ میں تو ابھی بھی اس کے جواب دینے کو تیار نہیں۔ اب میرا مولا عثمان ابن حنیف کے نام جو جملہ لکھتا وہ یہ کہ میں نے فقط ایک چادر اور 2 روٹیاں تمہاری دنیا سے لی، مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارے بس میں نہیں، میں تم سے یہ مطالبہ بھی نہیں کر رہا کہ تم بھی ایسا بنو، ولیکن اعینونی، بہت عجیب لفظ، لیکن میری مدد تو کرو، کائنات کا مددگار، کائنات کا مشکل کشا، اور آج اپنے ماننے والوں سے کہہ رہا اعینونی، ارے میرے جیسے نہیں بن سکتے ہو، میں تم سے کہہ بھی نہیں رہا، مگر کم از کم میری مدد تو کرو۔ اعینونی یہ اس خط کی پہلی لائن ہے، نہیں خط کا پہلا پیراگراف، بہت لمبا خط، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال کہ مولانا نے کہیں غلط سلط لفظ تو نہیں کہہ دیا، تو جا کے چیک کر لیجئے، پہلے ہی صفحے میں ملے گا۔ اعینونی بورع وعفت واجتہاد وصداد، مگر کم از کم اس میں تو میری مدد کرو، بورع، اللہ کی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، ٹھیک ہے؟ تم اس انداز سے علی کے قریب نہیں آ سکتے تو چلو زیادہ سے زیادہ کپڑے پہنو، اچھے سے اچھا کھاؤ، مگر کم از کم حرام سے تو اجتناب کرو، حلال طریقے سے کھاؤ اگر کھانے کا شوق، وصداد وعفت، اور اپنے پیٹ اور جو مقصد شادی ہے اس کے حوالے سے اپنے جسم کے ان 2 اعضاء کو گناہ سے بچا دو، اس میں کوئی حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے، واجتہاد، اور دین خدا کے لیے جتنی کوشش ممکن ہے وہ تو کرو، علی جیسے نہیں بن سکتے لیکن کوئی تو طاقت ہے، وصداد، اور اعتدال اور میانہ روی سے زندگی گزارو، نہ سارے کے سارے دنیا میں چلے جاؤ، نہ سارے کے سارے مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، مسجد کو اس کا وقت اور کاروبار کو اس کا وقت، یہ 4 چیزیں تمہارا مولا تم سے چاہتا تو خیر یہ وہ امام ہے جو ہمیں ملے، مگر وہ جو علماء اور پیسے والے پکڑے گئے وہ ایسے نہ تھے، چنانچہ ہم پچھتاوا کر رہے ہیں، ہم نے دوسروں کو جنت میں پہنچایا اور ہم خود جنت سے محروم ہوئے، لیکن اس سب کے بعد جہنم والوں کو ایک امید ہے، جنت والوں کو ایک ڈر کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، یہ محلات، یہ دودھ اور شہد کی نہریں، جیسے کہانیوں میں آتا ہے کہ چٹکی لے کے دیکھتے ہیں، تو جنت والوں کو یقین نہیں آ رہا، جیسے وہ پیسے والے کہ ساری زندگی کمایا، مزہ لینے کا وقت آیا ہارٹ اٹیک ہو گیا، پتا چلا کہ سارے مزے غیروں نے لوٹے، تبھی میرا مولا کہتا کہ پیسے والے کو جب میں دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں یہ پیسے والا نہیں، یہ امین ہے، امین، پیسے جمع کر رہا ہے دوسروں کو دینے کے لیے، حقیقت میں یہی، بہرحال بات بہت پہلے ہی۔ اب جنت والوں کو ایک ڈر لگ رہا کہ ایسا نہ ہو جیسے دنیا میں ہم نے لاکھوں جمع کیے تھے اور جب وقت آیا فائدہ اٹھانے کا مت آ گئے، ایسا نہ ہو یہ ساری نعمتیں دیکھی اور 5 منٹ کے بعد کہا کہ مر جاؤ، مر گئے۔ جہنم والوں کو ایک امید، کیا امید؟ اتنا سخت عذاب، مگر شاید 5 سال 10 سال 20 سال بعد موت آ جائے اور اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے تو خدا کیا کرے گا؟ شاید آپ کو یاد نہ رہا ہو کہ بات کہاں سے چلی تھی، بات چلی ہے کہ کبھی کسی چیز کو بالکل پکا بنانے کے لیے کچھ طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں، بہت یقینی ہے اس دنیا میں، اس کے لیے پیغمبر کا نام لیا ہے کہ اب جب رسول کے بارے میں یقین ہو گیا وہ مریں گے تو تھوڑی بہت جو امید تھی کہ شاید کوئی آب حیات مل جائے، شاید کوئی ایسی دوا وغیرہ بنا لے سائنسدان، وہ بھی ختم ہوگا۔ اور دوسری مثال، ایک بار جنت والوں اور جہنم والوں دونوں کو بلا لیا گیا، آ جاؤ دروازوں پر، اور دروازوں کے درمیان کھڑا کر کے ایک بھیڑ کو یا بکری کو ذبح کروایا ملک الموت کے ذریعے۔ ملک الموت باقاعدہ چھری ہاتھ میں لے کر بکری کو ذبح کر رہا، جبکہ وہ دن بھی بقرعید کر رہی۔ ایک مرتبہ لوگ گھبرا گئے کہ یہ کون سی بکری یہاں ذبح کی جا رہی ہے، جنت اور جہنم کے بیچ میں خدا کی طرف سے اعلان ہوا یہ موت تھی، آج ہم نے موت کو مار دیا، آج موت کا گلا کٹ گیا،
آج موت کا خاتمہ ہو گیا، اے جنت والوں جاؤ جنت میں۔ اب یہ خیال آنے ہی نہ پائے کہ ایسا نہ ہو کہ مر جائے تو یہ نعمتیں چھوٹ جائیں، اب تو موت ہی مر گئی ہے، تمہیں موت آئے تو کیسے آئے۔ اور اے جہنم والوں یہ خیال نہ آنے پائے کہ جہنم کا عذاب ہے تو بڑا سخت، مگر کب تک چلے گا۔ جیسے یہاں دنیا میں پریشان حال غریب آدمی بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہا، ایک امید ہوتی ہے نا کہ 10 سال بعد 20 سال بعد 30 سال بعد حالات بدلیں گے، کم از کم یہ کہ موت ہی آ جائے گی۔ کہا کہ نہیں جاننا والو، اب یہ امید نہیں کرنا کہ کبھی سزا سے بچو گے، موت بیچاری خود مر گئی، خود نے کہا کیسے یہاں سے نکال کے لے جائے۔ تو جیسے پیغمبر کا نام لے کر اس دنیا میں یقین دلایا موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، آخرت میں موت کے گلے پر چھری دے کر یہ یقین دلایا کہ اب جنت سے کوئی نکل نہیں سکتا، جہنم کا عذاب کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ یقین دلانے کے لیے کہ امام کے ظہور کی تاریخ کسی کو پتہ نہیں چل سکتی، کسی کو پتہ نہیں چل سکتی، یہ یقین دلانے کے لیے ایک عجیب طریقہ معصوم نے اختیار کیا، کہا میرے بیٹے کو بھی پتہ نہ ہوگا وہ مجھے کب ظاہر ہونا، ایک یقین دلانے کے لیے۔ لوگوں نے کہا مولا پھر وہ کیسے ظاہر ہوں گے؟ کہا ایسے کہ ایک علم ان کے گھر میں ہر وقت لپٹا ہوا رکھا، یہ وہ علم ہے جو بدر کی لڑائی میں 17 رمضان 4 دن پہلے کی تاریخ میں لہرایا گیا، یہ علم لپٹا رکھا، اور ذوالفقار ہر وقت میرے بیٹے کی کمر میں لٹکی رہے گی، جیسے ہی وقت ظہور آئے گا وہ عام توقع یہ کہ یا جمعے کی رات ہوگی یا ہفتے کی رات، عاشورے کا دن ہو سکتا ہے، ایسا سال ہو سکتا ہے جو طاقت میں وہ لپٹا ہوا علم کھلے گا، آواز آئے گی یا حجت اللہ میرے ہاتھ میں لے کر لہرانے کا وقت آ گیا، اور کمر میں لٹکی ہوئی تلوار اٹھے گی، امام کے چہرے کے سامنے آئے گی اور کہے گی کہ یا بقیت اللہ اب مجھے ہاتھ میں لے کے جہاد کا وقت آ گیا۔ تلوار وہاں کوہ طور پر پروردگار خدا کے ذریعے، پروردگار درخت کے ذریعے کلام کر رہا، یا ذوالفقار اور علم سے خدا کی آوازیں آ رہی، امام اپنے کمرے سے نکل کر جو خانہ کعبہ کے قریب کسی مکان میں ہوگا، سہنے کعبہ میں آ کے بیٹھیں گے، علم کو اپنے دائیں طرف اور ذوالفقار کو اپنے بائیں طرف رکھیں گے، اور ایک بار سب لوگ آ کے بحث شروع کر دیں گے، کوئی تقریر نہیں، کوئی قانون نہیں، یعنی کوئی منشور نہیں، کوئی آئین نہیں، کوئی بیان نہیں، آئیں گے اور بحث شروع کریں گے، زیادہ سے زیادہ ایک جملہ جبرائیل سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا ایک جملہ بولیں گے، جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پاس، اور ہر ایک آ جائے گا۔ ایسی بیعت ہوتی نہیں، بیعت سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ بیعت کس بات کی ہے۔ تو سنیے، میرا امام پتہ نہیں کب ظاہر ہو، یہ بات تو طے ہو گئی کہ 1400 سال تو گزر چکے، اعلان علی نے کیا تھا، تقریر علی نے کی تھی، منشور علی نے دیا تھا، نظام علی نے بتایا تھا، پالیسی علی نے طے کی تھی، بیعت امام لیں گے۔ کہا اسلام سے بھی 10 سال پہلے جب علی کی ولادت ہوئی تھی، خانہ کعبہ کے صحن میں علی آئے تھے، رسول کی آغوش میں تھے، پیغمبر کہہ رہے تھے آئے علی کچھ پڑھ کے سناؤ، اور علی نے کیا پڑھ کے سنایا؟ سورہ مومنون کی شروع کی آیتیں، یہی سورہ مومنون جو میں مسلسل 3 دن سے تلاوت کر رہا۔ علی پیغمبر کی آغوش میں گئے، اور وہ معاشرہ تھا جس کا بیان پرسوں آپ نے سنا کہ سارا عرب رجب کے عمرے کے لیے جمع، خانہ کعبہ بند پڑا، اتنی حسرتوں اور تمناؤں کے ساتھ آنے والے بے چین ہے کہ کعبہ بند کیوں ہے، مجمع بڑھتا جا رہا، ہر روز آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ حاجیوں سے پوچھی، عمرہ کرنے والوں سے پوچھی، حج کی تاریخیں جیسے جیسے قریب آتی مجمع کم نہیں ہوتا، بڑھتا، روزانہ 10 نئے قافلے، 50 نئے قافلے، 100 نئے قافلے۔ 13 رجب عمرے کا عام ترین دن ہے، 13 سے لے کے 15 تک، اس کے بعد مجمع کم ہوگا۔ پہلی رجب سے آ رہے ہیں، 15 کے بعد جائیں گے، اور عین ان تاریخوں میں خانہ کعبہ بند ہو گیا، سارا مجمع اکٹھا ہے، اور علی پیغمبر کی آغوش میں آتے ہیں۔ تنہائی نہیں تھی، اکیلے نہیں تھے، ساری دنیا پہلی مرتبہ علی کو دیکھ رہی ہے۔ صرف فاطمہ بنت اسد نے 3 دن کعبے میں اپنے بیٹے کو دیکھا، باقی دنیا کا پہلا تعارف ہے۔ علی اپنا منشور دے رہے کہ علی کا نظام کیا ہے، پیغمبر نے کہا قرآن سناؤ، علی
علی نے قرآن سنایا، نہ آیا تفسیر پڑھی، نہ آیا مودت پڑھی، نہ آیا امام مبین پڑھی، نہ آیا ذی القربیٰ پڑھی، نہ سورہ جہل کی تلاوت کی، نہ آیا ولایت یعنی حالت رکوع میں زکات دینے والی کوئی ایسی آیت نہ پڑھی. کیا پڑھی؟ کہا قد افلح المؤمنون. تمام مومنوں کو نجات مل گئی. اسی میں پیغام ہے کہ ہاں نجات ملی، اس لیے کہ علی جیسا امیر المومنین جو نصیب ہو گیا. آیت یہ پڑھی کہ نجات مل گئی، کیوں نہ ملے؟ آج علی جیسا مولا آ گیا، آج علی جیسا مشکل کشا آ گیا، آج علی جیسا امیر المومنین آ گیا، سب کو نجات ملی. مگر ساتھ ساتھ دوسرا پیغام بھی دے دیا، پہلے مجھے پہچانو، میں نجات دلوانے آ رہا ہوں، مشکل کشائی کرنے آ رہا ہوں، شفاعت کرنے آ رہا ہوں، مدد کرنے آ رہا ہوں، مگر یہ بھی پہچانو کس کے لیے. قد افلح المؤمنون. یہاں پہ رکے نہیں علی ہو کے اولئک هم یرثون الذین هم یرثون اولئک هم الوارثون. وہاں پہ جا کے روکے. یہاں سے وہاں تک کی کتنی آیتیں صرف آیتیں سنی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نجات ملی مگر ان کو جو اپنی نماز میں خشوع سے کام لیتے ہیں. وهم عن اللغو معرضون. اور وہ لغو سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ ایک تو اردو زبان میں لفظ ہے لغویات، اور ایک ہے عربی زبان میں. پوچھا گیا مولا سے مولا لغو کیا ہے؟ کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ. امام نے کہا الغیبت والکذب والغنا. لغو کے معنی غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گانا بجانا. چنانچہ ترجمہ یہ ہوا یہ لوگ جھوٹ سے، غیبت سے اور گانے بجانے سے منہ موڑ کے رہتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور یہ لوگ اپنی زکاتیں باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم لحافظون. اور یہ لوگ اپنے آپ کو زنا کے گناہ سے بچاتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ لوگ امانتوں کو ادا کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کی پاسداری اور پابندی کرتے ہیں. آخر میں پھر آیت آئی اولئک الذین هم لصلاتهم یحافظون. اور یہ لوگ اپنی نمازوں کو قضا ہونے سے بچاتے ہیں. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. انہی لوگوں کو جنت ملنے والی ہے، جنت ان کا حق ہے، جنت ان کی میراث ہے اور ہمیشہ رہیں گے. ولادت کے فوراً بعد علی نے کہا میں مشکل کشا بن کے آیا، میں شفیع بن کے آیا، میں مددگار بن کے آیا، میں قسیم جنت و نار بن کے آیا، میں نجات دلانے والا بن کے آیا، میں فلاح تک پہنچانے والا بن کے آیا. مگر ساتھ میں شرط ہے نمازوں کی ادائیگی ہو، اس میں خشوع سے کام لیا جائے، زکاتیں ادا کی جائے، زنا سے بچا جائے، گانے بجانے سے بچا جائے، غیبت سے بچا جائے، جھوٹ سے بچا جائے، امانت کی پاسداری کی جائے، عہد کی پابندی کی جائے. تم علی والے ہو، تم علی والے ہو. پہلے امام نے صحن کعبہ میں اعلان کیا اور پتہ نہیں 1400 سال کے بھی کتنے سال بعد آخری امام آیا، کہا مجھے تقریر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تقریر میرا دادا کر گیا. اب جسے اس تقریر سے اتفاق ہے، میرا ہاتھ پھیلا ہے، آؤ اور آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرو. تقریر انہوں نے کی ہے، بیعت انہوں نے کی ہے. یہ جو ایک سلسلہ چلا اس کا نام ہے امامت. پہلے امام سے آخری امام تک اس سلسلے کا نام ہے امامت. قبول ہے تو ہاتھ بڑھاؤ. امام زمانہ بیعت لے رہا، مگر کب اگر قبول ہے نمازوں کی ادائیگی، زکات کی ادائیگی اور وہ سارا مشروع کے جو آپ نے سنا. اور عجیب بات یہ ہے کہ جن آیتوں کو علی نے پورے قرآن میں سے سوچ سمجھ کے انتخاب کیا، یہ میرا مولا باب مدینۃ العلم، اللہ اور رسول کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا عالم، ایسے ہی نعوذ باللہ سوچے سمجھے بغیر آیتیں نہیں پڑھی، کچھ سوچ کے انتخاب کیا. اس میں مومن کی پہلی نشانی بھی نماز ہے اور آخری نشانی بھی نماز ہے. اور علی زندگی کا آغاز بھی کعبہ ہے، زندگی کا اختتام بھی مسجد ہے. کعبہ کس چیز کا نام ہے؟ جو ہر نماز کا قبلہ بنتا. مسجد کس چیز کا نام؟ جہاں پہ ہر نماز ادا کی جاتی. اس پیغام کا آغاز بھی نماز، اختتام بھی نماز. علی کی ولادت یعنی مولد بھی نماز، علی کا مشہد یعنی جائے شہادت بھی نماز. خانہ کعبہ سے لے کر مسجد تک، نماز سے لے کے نماز تک. آخری جملے، ایک جملہ ماں سے سنی، ایک جملہ بیٹے سے سنی. علی کی ماں کہتی ہے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا،
علی کے بیٹے حسن و حسین کہتے ہیں بابا سجدے کے عالم میں تھے جب اپنے ملزم کی تلوار لگی. علی کی فضیلت، بلندی، عظمت کیا شک، مگر یہ علی ہی تو نماز کی اہمیت بتا رہے ہیں. ویسے شاید ہماری سمجھ میں نماز آتی بھی نہیں، شاید ہماری سمجھ میں نماز آتی بھی نہیں. اب سمجھ میں آ گئی کہ نماز وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے علی اپنا سر کٹانے اور زخمی ہونے کے لیے تیار ہے. اول سے آخر زبانی پیغام، عملی پیغام، ولادت و شہادت کی جگہ علی والوں کو یہ پیغام دے رہی ہے. اور علی یہی پیغام دیتے دیتے دنیا سے رخصت ہوئے. آج کی رات بھی علی نے نماز کا پیغام دیا. اب دونوں طریقے سے 20واں روزہ افطار ہوا، 21ویں شب لگ گئی. آج کی رات شب عاشور سے کم تو نہیں ہے نا. یہی وہ رات ہے جو کچھ بچیوں کو یتیم کرنے جا رہی ہے. یہی وہ رات ہے کہ حسنین کے سر سے بابا کا سایہ ہو رہا. یہی وہ رات ہے جس رات ایک ایسا جملہ ہمارے سامنے آ گیا کہ سمجھدار کا کلیجہ ٹکڑا کرنے کے لیے کافی. ایک عجیب جملہ، کل جو باب خیبر اس طرح سے اکھاڑ لے کہ پتا چلے کہ اس کے پاؤں بھی زمین پر نہیں ہے، ہوا میں ہے. آج وقت نماز آیا، کہا حسن بیٹا علی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، میرے بستر پر میرا مسلح بچھا دو، آج میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا. اللہ اللہ، آج ایسا دن آ گیا کہ علی جیسے کائنات سے سب سے طاقتور فرد کو نماز بیٹھ کے پڑھنا پڑی. مرد کے مقابلے میں عورتیں کمزور ہوتی ہیں. علی کے مقابلے میں زینب کمزور ہے، لیکن زینب بھی واجب بھی نہیں. سنت نماز اگر زندان شام میں بیٹھ کے پڑھے تو سجاد کو یقین نہ آئے اور گھبرا کے کہنے پھوپھی ابا آج کون سا دن آ گیا کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں. تو صاحبان ایمان، آج کون سی قیامت آ گئی کہ میرا بڑے خیبر اکھاڑنے والا مولا کہتا ہے حسن بیٹا کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں. اور نماز مکمل کی. نماز مکمل کرنے کے بعد ایک مرتبہ علی نے آواز دی اور کہا کہ اے میرے بیٹے اور بیٹیوں، سب میرے بستر کے قریب تو آ جانا. علی کی 28 اولادیں، علی کی 28 اولادیں، 12 بیٹے 16 بیٹیاں، سب بستر کے قریب آ گئی. علی نے سب کو دیکھا، نام لینا شروع کیا اور تعارف کرایا. دیکھو میرے بعد حسن مشتبہ تمہارا امام ہے، پہچان لو حسن کو، یہ تمہارا امام ہے، اس کا حق ادا کرتے رہنا. آؤ اب حسن کے ہاتھ پر بیعت کرو. ایک ایک بیٹے کو بلاتے ہیں، حسن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. ایک ایک بیٹی کو بلاتے ہیں، بہن کا ہاتھ بھائی کے ہاتھ میں دیتے ہیں. مگر جب اسی دوران عباس کی باری آئی، عباس سے کہا عباس تم حسین کی طرف جاؤ اور حسین کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ رکھو. عباس سے حسین کی بیعت کر رہے کہ حجرے میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آنے لگی. علی نے کہا ابھی کون رو رہا ہے؟ ابھی تو میں دنیا میں ہوں، یہ کون رو رہا ہے؟ زینب گھبرا کے آگے بڑھی. ام البنین رو رہی ہے، علی نے کہا ام البنین آگے آنا. ابھی تو میری سانس چل رہی، میں زندہ ہوں. اتنا بتائیے میرے عباس نے کیا پتا کرتی ہے، میرے عباس سے کیا بنتی ہوئی ہے، میرے عباس کا قصور تو بتا دیجیے. علی نے حیران ہو کر کہا عمر بنی عباس میرا بیٹا، میرا وارث، میرا جانشین، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا مولا تمہاری کہا آقا حسن کے ہاتھ سے دیا، میرے عباس کا حسین کے ہاتھ سے کیوں دیا؟ عجیب سوال ہے ام البنین کا. علی جواب نہیں دے سکتے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے میں کہا ام البنین ارے تم زندہ رہو گی اور تمہیں خود پتا چل جائے گا عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں کیوں دیا گیا. ارے میرا عباس میرے حسین کے لیے پیدا کیا گیا. اور پھر ایک مرتبہ ساری اولادوں سے کہا دور چلے جاؤ، دور چلے جاؤ، ہٹ جاؤ. حسین کو قریب بلایا اور کہا حسین بیٹا اور قریب آ جاؤ. حسین اور قریب آ. کہا نہیں بیٹا میرے اوپر چھپ جاؤ. حسین چھپ گئے. علی نے حسین
بات کہی. اب کسی کو نہیں پتا کیا بات کہی. لوگوں نے پوچھا, بعد میں پوچھا, اس وقت پوچھا, کہا نہیں یہ بابا کا راز ہے, میں کسی کو نہیں بتا سکتا. مگر پھر بتایا. کب بتایا؟ یہ 41 ہجری کی 21 کی شب تھی اور وہ محرم عاشورے کا دن 61 ہجری. زینب کو قریب بلایا. زینب ذرا شانے پر سے چادر تو ہٹانا. بہن نے شانے پر سے چادر ہٹائی. حسین نے بہن کے بازو کا بوسہ لیا. زینب نے گھبرا کے کہا بچہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا زینب تم اکثر پوچھتی تھی آخری وقت میں بابا نے کیا بات کہا تھا؟ ارے یہی کہا تھا حسین بیٹا کربلا میں علی ظاہری طور پہ نہ ہوگا. میری زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا. رسیاں باندھی جائے گی, بازاروں میں چلے جائے گی. اللہ اللہ آج 21 رمضان علی کو اپنی مصیبتوں کا خیال نہیں. ارے میری زینب قیدی بنے گی. ارے میری زینب کے بازوؤں میں رسیاں بنے گی. اور تھوڑی دیر گزری, تھوڑی دیر گزری. ایک بار میرے مولا نے آنکھیں بند کر دی. تھوڑی دیر گزری, آنکھیں کھولی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب گھبرا گیا ہے بابا, قرآن کی آیت کس لیے پڑھی؟ اور جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی مجھے اللہ کا رسول نظر آیا, اپنا چچا حمزہ نظر آیا, اپنا بھائی جعفر نظر آیا اور تمہاری ماں فاطمہ زہرا نظر آئی. اور سب کہنے لگے علی ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کرو, ہم تمہیں لینے آئے ہیں. اے میرے بیٹوں خدا حافظ, اے میری بیٹیوں خدا حافظ. اتنا کہا اور زینب گھبرا کے آج باپ کا چہرہ دیکھا, آواز نہیں. ارے کچھ سن گئے, میں لٹ گئی. میرا بابا دنیا سے رخصت ہو گیا. آئے میرا بابا. کائنات کی تاریخ میں ایسا جنازہ اس سے پہلے کبھی نہ اٹھا تھا. جنازہ اٹھا, پیچھے امام حسن اور حسین دورہ دے رہے, آگے سے جنازہ خود اٹھا ہوا ہے, آگے چل رہا. اس عمارت کے قریب سے گیا, عمارت سے جھک کے سلام کیا. درخت کے قریب سے گیا, درخت سے جھک کے سلام کیا. کسی نے بعد میں پوچھا آقا حسن, آقا حسین یہ جنازہ آگے سے خود کیوں اٹھا تھا؟ کہا خود سے نہیں اٹھا تھا. ایک طرف جبرائیل کندا دے رہے تھے, ایک طرف میکائیل کندا دے رہے تھے. تو اے مومنو, تمہارا مولا مارا گیا, جنازہ اٹھ گیا, ہو گیا. لیکن آؤ ایک بار جبرائیل سے پیغام دیتے, اے جبرائیل بے شک علی کے جنازے کو کندا دیا, علی کا حق تھا, مگر ذرا نا ایک جنازہ اور کربلا میں پڑا ہے. ارے اسے بھی کندا دے دو. آئے علی کا جنازہ اتنی شان سے اٹھا, لیکن حسین کا جنازہ پڑا رہا. نہ جوان بیٹا کندا دے سکا, نہ جبرائیل کی گاڑی. مشکل کشا کے مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرما. سیرت اہل بیت میں چلنے کی توفیق عطا فرما. علی کی شفاعت اور مدد نصیب فرما. ان مظالم کے انتقام